اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آؤ بات کریں آپ کا اپنا پروگرام ایک اور نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، نئی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اور یہ پروگرام جس طریقے سے ہم زندگی کے مختلف شعبوں میں کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا اپنا پروگرام ہے، اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور اس گفتگو کو، اس پروگرام کی اس بات چیت کو آج تھوڑا سا ایک ایسے ٹاپک کے اوپر لے کر جاتے ہیں کہ جس سے دنیا کے اندر موجود ہر شخص کسی نہ کسی انداز میں متاثر ضرور ہوا ہے۔ اور یہ موضوع وہ موضوع ہے کہ جو کوئی ایک عام موضوع نہیں، کہ جو روزمرہ کی کسی قسم کی گفتگو میں، کسی قسم کی بات چیت میں شامل ہوتا رہا ہو اس سے پہلے، مگر صورتحال اس طریقے کی بنی، پوری دنیا نے یہ دیکھا کہ گزشتہ 2 سال اس طریقے سے ہمارے گزرے ہیں کہ کورونا وائرس نے کسی بھی طور پر ہماری جو تمام ایک اجتماعی انفرادی زندگی ہے اس کا پیچھا جو ہے وہ نہیں چھوڑا، اور لاکھوں انسان جو ہیں اس بیماری، اس وبا، اس جس کو کہنا چاہیے کہ اذیت کا شکار ہوئے اور لقمہ اجل بنے۔ اس کے ساتھ میں کروڑوں انسان وہ ہیں کہ جو کسی نہ کسی انداز میں اس سے متاثر ہوئے۔ تو اس کا ایک پہلو تو وہ ہے کہ ہم نے بہت ساری جس حوالے سے کہیں کہ بہت کچھ جو ہے وہ کھویا ہے، اور بہت ساری ایسے نقصانات ہیں کہ جن نقصانات کا ازالہ، ان کی جو تلافی ہے، شاید کوئی کسی بھی طور پر وہ نہ ہو سکے۔ اور یہ نقصانات نہ صرف انفرادی حوالوں سے بلکہ اجتماعی حوالوں سے، معاشی حوالوں سے، اور بلکہ اس کے بہت سارے اور مختلف سیاسی اور معاشرتی جو پہلو ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے کہ کسی نہ کسی انداز میں ہمیں مختلف اپنی زندگی کے جو پہلو ہیں ان میں کمپرومائز کرنا، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے آلٹرنیٹ، ان کے متبادل، ان کے جو ہے وہ انتظامات کرنے کی جو ہے وہ ضرورت پیش آئی۔ اور وہ طریقہ کار ہمیں دیکھنے کو ملے کہ جو انسانی ذہن شاید اس سے پہلے، اس 2020 کے اوائل کے سے پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ بھی شاید جو ہے وہ دنیا کے اندر، اس دنیا میں، آج کی اس مہذب، ماڈرن، جدید، ترقی یافتہ دنیا کے اندر انسانوں کو دیکھنے کو ملے گا۔ مگر بہرحال یہ صورتحال چلتی رہی، اور اب آج ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں 2021 کے اواخر کے اندر، اور یہ تقریباً یہ جو 2 سال کا جو عرصہ ہے کم و بیش، اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ زندگی نے ایک مختلف طریقے سے اپنا جو رنگ ہے وہ بدلا ہے۔ اب اس کے اندر بہت سارے تو وہ ہیں کہ جو ہم نے نقصانات برداشت کیے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو پازیٹیو، جس کو ہم یہ کہیں کہ جہاں کچھ نقصانات ہوتے ہیں وہیں کچھ جو ہے ان سے لیسن جو ہے وہ لرنٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ نئی چیزیں جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں سامنے، اور زندگی مختلف انداز سے گزارنا اور مختلف طریقے جو ہے وہ سیکھنے کا جو ہے موقع فراہم کرتی ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا ڈسکشن ہے کہ کووڈ اور یہ جو پورا جو ایک سلسلہ چلا ہے اس سے ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے۔ انفرادی حوالے سے ہم بات چیت کر سکتے ہیں، اجتماعی حوالے سے بات چیت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کا یہ جو بالکل ایک ڈسکشن ہے، اوپن ڈسکشن ہے، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے۔ گزشتہ ہفتے کی طرح آج بھی میرے ساتھ بہت معزز دوست، مہمان، ہمارے بہت جو چاہنے والے اسلام چینل اردو کی اسکرین کے اوپر جن کو دیکھا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے، عابد علی بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں۔ عابد بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، جی بات آپ کر رہے ہیں کووڈ کے حوالے سے کہ یہ جو پچھلا 1.5-2 سال کا عرصہ گزرا ہمارا، اس میں ہم نے، پوری دنیا نے کیا کچھ کھویا اور کیا کچھ پایا۔ عالمی ادارہ صحت کی جو کل تک کی رپورٹس ہیں وہ میں دیکھ رہا تھا کچھ دیر پہلے، اس کے مطابق 232 ملین سے زائد کیسز اب تک ہو چکے ہیں، اور جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے انسانیت کا وہ ہے 4.753 ملین اموات، یعنی 47,53,000 افراد جو ہیں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اس کے نتیجے میں۔ سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے، اور اس میں عام آدمی کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی شخصیات بچھڑی ہیں،
بڑے بڑے ادیب، شاعر، فنکار، صحافی، سیاستدان، لیڈرز، بہت لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے ہمیں ان کو کھونا پڑا. تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے. گو کہ اس کے ازالے کے لیے کوششیں جاری ہیں، اور عالمی ادارے صحت کی رپورٹ کے مطابق کل تک 5,925,000,000 افراد، مطلب 5,5,925,000,000 خوراکیں ویکسین کی لگائی جا چکی ہیں. اس میں فرسٹ ڈوز، سیکنڈ ڈوز اور اب بوسٹر بھی شامل ہے. تو کوششیں جاری ہیں، اور جو نقصانات ہوئے ہیں ابھی ہم آگے چل کر اسے بات کریں گے کہ کیا کیا نقصانات اور ہوئے ہیں. سب سے بڑا نقصان تو یہ جانی نقصان تھا. جی. سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ جانی نقصان ہے. اس سے بڑا کوئی، اس سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی نقصان کسی بھی طور پر، کسی بھی انداز میں اس کو نہیں کاؤنٹ کیا جا سکتا. تو ناظرین، سب سے بڑا نقصان تو یقیناً، اچھا پھر ہم نے اپنے گرد و پیش یہ دیکھا، ہمارے اپنے بزرگوں میں، دوست احباب کے اندر بہت سارے اس طریقے کے ہمارے اپنے جاننے والے جو ہے نا، کئی نام جی. یقیناً جی. آپ کی اپنی اس کے اندر موجود ہوں گے، دانست کے اندر. میں بہت سارے لوگوں کو اس طریقے سے جانتا ہوں کہ جنہیں ہم نے اس پینڈیمک میں، اس وبا کے پورے عرصے کے اندر جو ہے وہ کھویا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ سینکڑوں ہزاروں جو اموات مختلف علاقوں میں، برطانیہ کے مختلف شہروں کے اندر ہوتی جی. نہیں ہیں. اس میں ہمارے بہت سارے ایسے جاننے والے جو ہیں وہ بھی ہم سے رخصت ہوئے ہیں. تو آج ہم بات چیت یہ کر رہے ہیں کہ آپ بھی اس کا کچھ تذکرہ کر سکتے ہیں، اور اس کا کوئی ایک ڈفرینٹ اینگل، ایک دوسری سائڈ کوئی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہم نے اس سے پایا ہے، کیا ہم نے اس سے سیکھا ہے، کیا ہم نے اس سے لرن کیا ہے، کیا ہمیں جو ہے وہ ایک میسج جو ہے وہ ملتا ہے. تو اس کے حوالے سے بھی آج ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر بات چیت کریں. اور بالکل اوپنلی اگر آپ کے ذہن میں کوئی شکوک ہے، شبہات ہیں، اس کے حوالے سے اس کے اوپر بھی بالکل بات چیت کی جا سکتی ہے. ویکسینیشن کے حوالے سے جو ہے ہم نے مختلف پروگرام وقتاً فوقتاً کیے ہیں. اس کے حوالے سے بہت سارے ہمارے جو ناظرین ہیں انہوں نے اپنے شکوک و شبہات کے، اپنی ایک عدم اطمینان کی ان آراء کا بھی اظہار کرتے رہیں. اس قسم کی آپ کو کوئی بات کرنی ہے تو بالکل، چونکہ وہ کووڈ سے ریلیٹڈ ہے، میری آپ کی زندگی سے بالکل ڈائریکٹلی جو ہے وہ لنک کرتا ہے، اس کے اوپر بھی بات چیت ہو سکتی ہے. تو بیگ صاحب، کھویا اور پایا یہ دو ایسے الفاظ ہیں کہ جو جی. خوراک میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. کھویا اس میں استعمال ہوتا ہے اپنے، جی. تو حلووں میں میں. اس سے پہلے کہ ہمارے کچھ ناظرین میں سے کوئی وہ کھویا اور نیاری اور پایا کی بات چیت کریں، تو میں یہ بتا دوں کہ ہم اس کھویا اور اس پایا کی بات چیت نہیں کر رہے ہیں. جی. دیکھیے، ایک عرصے تک احباب سے ملنا جلنا، ان سے ہاتھ ملانا، گلے لگنا ایک خواب ہو گیا تھا. تقریبات منعقد ہونا بالکل بند ہو گئی تھیں، جن میں گھریلو، سماجی، علمی، ادبی ہر طرح کی تقریبات جو ہیں وہ نہ ہو سکیں. یہاں تک کہ چینل پر ہم ساتھ بیٹھ کر گفتگو کیا کرتے تھے، ہمارے پروگرام جو ہیں ورچوئل ہونا شروع ہو گئے، اور گھر بیٹھے بات چیت جیسا بھی ہم کر رہے ہیں تو خیر دوسری وجوہات ہیں، لیکن یہ کہ یہ سب کچھ ہوا. لیکن ایک بہت بڑا نقصان جو دنیا بھر میں ہوا وہ تھا تعلیمی نظام. اس کو جو نقصان پہنچا ہے، تعلیمی اداروں کی بندش نے نو انسانی کو جتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے، وہ اس کا ازالہ ہونا بہت مشکل ہے. وہ طالب علم جن کی دسترس میں آن لائن کلاسز یا انٹرنیٹ تھے، وہ تو کسی حد تک اپنی تعلیم سے جڑے رہے، لیکن جو بیچارے ان چیزوں سے محروم تھے وہ قطعی اس چیز سے کٹ کر رہ گئے اپنی تعلیم سے. اور یہ جو آن لائن تعلیم ہوئی، یہ بھی اصلی اور جو تعلیم تھی اسکولوں میں یا تعلیمی اداروں میں، اس کا نیم البدل نہیں ہو سکتی. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ لاکھوں کروڑوں طلبہ کو بغیر امتحان کے آگے بڑھنے کا موقع مل گیا، جن سے جو لائق طلبہ تھے ان کی حق تلفی ہوئی. سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک کر اور آگے کر دیا گیا. جو اس کے اندر لائق تھے، آؤٹ اسٹینڈنگ تھے، نمایاں کارکردگی دکھانے والے تھے، وہ بھی آگے بڑھ گئے. جو بالکل ہی نکمے تھے وہ بھی آگے بڑھ گئے. تو اس طریقے سے حق تلفی بہت ہوئی، بہت نقصان ہوا. اور جو آن لائن تعلیم ہے، وہ اصل تعلیم جو تعلیمی اداروں میں دی جاتی ہے، اس کا نیم البدل نہیں ہو سکتی. یہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں. جی جی، یقیناً بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، اس کا ایک اور جو دوسرا جو پہلو ہے نا، خاص طور پر کہ ایک تو بات آپ نے کہی کہ
یہ جو آن لائن ریموٹ ورچوئل جو پورا ایک سسٹم ہے، یہ جی سسٹم کسی بھی طور پر ایک جو ریئل اور فزیکل اور جو بالکل جس کو ہم ریئل کہتے ہیں نا، ایک حقیقی جو تعلیمی نظام جی ہے اس کا متبادل نہیں ہو سکتا. ایک بات تو یہ جی ہے، مگر اس سے کہیں زیادہ جو صورتحال ہے وہ تشویشناک وہاں ہو جاتی ہے کہ جہاں یہ اسکول اور تعلیمی ادارے بند بھی کروا دیے گئے، بند ہو گئے، بند کروا دیے گئے، اور وہاں پر کسی قسم کا کوئی انٹرنیٹ کا بھی جو ہے نا وہ نظام موجود نہیں ہے. دنیا کے مختلف جی حصے اس وقت بھی آج بھی موجود ہیں. اگر ہم صرف پاکستان ہی کی بات کریں تو ہوں، پاکستان کے جو شہری علاقے ہیں ان میں بھی آپ کو بھی کے رابطے میں بھی ہوں گے، میرے رابطے میں بھی تقریباً یہ کوئی 1.5 سال کا عرصہ اس طریقے کا گزرا ہے کہ اس میں بچے بچیاں اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے، ان کے پاس انٹرنیٹ کے کنیکشن بھی اس طریقے کے موجود نہیں تھے کہ جہاں ان کی جو ہے وہ کلاسز ہو سکیں. اگر کلاسز کا کسی ادارے نے انتظام کر بھی لیا تو اس کے اندر جی اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا بیٹھنا، ان کا جو ہے، تو یہ ایک بہت بڑا نقصان جس کو ہم کہیں کہ ایک تو اگر ہم اپنے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا، یو کے حوالے سے کسی نہ جی کسی جی درجے میں اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، مگر باقی جو پوری دنیا ہے، جو ایک جی ترقی پذیر جو دنیا ہے، اس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. ہمارے ملک میں، پاکستان میں، لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے ایسے طلبہ جو ان سہولیات سے محروم ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کا تو سیدھا سیدھا 100% نقصان ہو گیا، کیونکہ نہ ان کے پاس کوئی کنیکشن ہے، نہ کوئی ایسے گیجٹس ہیں، لیپ ٹاپس ہیں یا موبائل فون ہے جس کے ذریعے وہ اپنی کلاسز اٹینڈ کر سکیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے تعلیمی ادارے یہ سہولت مہیا کر رہے ہوں، لیکن ان کے پاس یہ سہولت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے کنیکٹ کر سکیں. تو یہ تو واقعی بہت بڑا المیہ ایک ہے، اور اللہ کرے کہ یہ صورتحال اب جیسے بہتری کی طرف چل رہی ہے 100% بہتر ہو جائے اور زندگی دوبارہ نارملائزیشن کی طرف واپس آئے. یقیناً انشاءاللہ، جی بالکل. ایک یہ دعا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ اپنی رائے جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کھویا، کیا پایا؟ کچھ ہم نے حاصل بھی کیا، اس کے اوپر بھی ہم بات چیت کریں گے، مگر یہ کہ موٹے موٹے نقصانات ہیں اس کے حوالے سے ہم پہلے بات چیت کر لیتے ہیں، کیونکہ وبا جو ہے ایک کرائسس، ایک ایمرجنسی، پوری ایک گلوبل ایمرجنسی کی جو صورتحال ہے، اس میں یقیناً اس کے کچھ ایسے پہلو ہو سکتے ہیں کہ جہاں سے کچھ لیسن جو ہیں وہ لرن کیے گئے ہیں، مگر ہم پہلے بات چیت اس کی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کا جو میجر ایک جو نقصان ہوا ہے، ٹھیک ہے، جی وہ کون سے جو ہے وہ کون سے معاملات ہیں جن کے اندر ہم پیچھے گئے ہیں. جب تک ہم اپنے نقصانات کے بارے میں بات چیت نہیں کریں گے، جب تک ہم اس کی تلافی اور اس کے ازالے کے حوالے سے جو ہے وہ نہیں سوچ سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے. اچھا، ایک بہت بڑا تو اس حوالے سے آپ کے جو اپنے مشاہدات ہیں وہ آپ شامل کر سکتے ہیں لائیو کال کے ذریعے سے. نمبر آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے، کال کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور بات چیت اپنی جو ہے وہ آپ اس کے اندر پیش کر سکتے ہیں. عابد بھائی، خاص طور پر دیکھیں یہاں برطانیہ کے اندر تو ہم نے دیکھا، برطانیہ میں بھی ایک بہرحال بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو فائنینشیل جو ہے وہ انسٹیبلٹی کا شکار ہوئے، جی انسیکیورٹی کے حوالے سے بات چیت جو ہے وہ خاصی ہوتی رہی، مگر پھر بھی کسی نہ کسی انداز میں یہاں یورپین جو گورنمنٹ ہیں، ویسٹرن جو گورنمنٹس ہیں، ادارے ہیں، انہوں نے آگے بڑھ کے کچھ نہ کچھ اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کہ کم از کم گھروں کے چولہے، ان کے جو سسٹم ہیں وہ چلتے رہیں. تو ہم نے دیکھا کہ یہاں تو بہت ساری اس طریقے کے اقدامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، مگر دنیا کے مختلف حصوں میں ایسی صورتحال دیکھنے کو ملی ہے کہ جو بہت زیادہ جو ہے وہ بیان سے باہر ہے. خاص طور پر اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو وہاں ایون جو کارپوریٹ جو بڑے بڑے ادارے ہیں، وہ بھی انہوں نے بھی اپنے جو امپلائیز کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوتی ہے اس کو جی پورا نہیں کیا ہے. بجائے ہم اس کے اس حوالے سے بات کریں کہ جو دہاڑی پر کام کر رہے ہوتے ہیں، جو مزدور طبقہ ہے، جو لیبر کلاس ہے، ہم اس کی تو بات اگر فی الوقت فوری طور پہ نہ بھی کریں تو بھی وہ لوگ کہ جو امپلائڈ جو ایک طبقہ تھا، وہ اس نے بھی بڑا اسٹرگل کیا ہے اپنی فیملیز کو چلانے میں اس دوران، ان وقتوں کے اندر. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو لوگوں کو جن کو مواقع مل سکے انہوں نے اپنے گھر سے کام کیا، لیکن بہت سارے ادارے ایسے ہیں جنہوں نے یہ سہولتیں میسر نہیں کی اپنے امپلائیز کو، اور ان کے دفتروں میں جانے پر پابندی تھی، فیکٹریز میں جانے پر پابندی تھی، تو وہ آؤٹ آف جاب ہوئے. بے شمار لوگ ہیں دنیا بھر میں،
اور بہت بڑا معاشی، جس طرح تعلیمی نقصان ہوا، اس طرح معاشی نقصان بھی بہت بڑا ہوا ہے. بہت بڑے بڑے ملکوں کی جو جی ڈی پیز ہیں وہ نیچے کی طرف آ گئیں، کچھ نگیٹو میں چلے گئے، کچھ کے جو ہے بالکل زیرو کے قریب آ گئے. اس طریقے سے ویسے خدا کا شکر ہے پاکستان میں صورتحال اللہ کے فضل و کرم سے نسبتاً بہتر رہی، اور جو حالات دوسرے ممالک میں ہوئے وہاں پر پیش نہیں آئے. اس میں کچھ جیسے گورنمنٹ نے کچھ اسمارٹ لاک ڈاؤن وغیرہ اور اس قسم کے جو اقدامات کیے اس کو دنیا بھر میں سراہا بھی گیا، تو کچھ چیزیں اچھی ہوئیں پاکستان میں. لیکن اور یہاں جیسا آپ نے کہا کہ یہاں پر تو حکومت نے انگلینڈ میں اور یو کے علاوہ یورپین یونین میں اور دوسرے مغربی ممالک میں انہوں نے حکومتوں نے اپنے باشندوں کو کچھ نہ کچھ سہولیات میسر کیں کہ وہ کسی طریقے سے ان کا سلسلہ چلتا رہے. لیکن یہاں پر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ روزمرہ کے کام کر کے اپنی روزی کماتے ہیں، ان کو نقصانات ہوئے. اور جس طریقے سے چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں وہ ان کو بہت نقصانات ہوئے. اب لوگ گھروں سے نکل نہیں رہے تو نئے کپڑے کوئی نہیں خرید رہا، جوتے کوئی نہیں خرید رہا، چشمے کوئی نہیں بنوا رہا. ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو کہ روزانہ جب آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب لوگ گھروں کے اندر مقید ہو گئے تو وہ ساری چیزیں لوگوں کو خریدنے کی حاجت نہیں رہی. لوگوں نے ورچوئل طور پر کام کیا، اپنے گھروں میں رہ کر کام کیا، اس کے فائدے بھی ہوئے، نقصانات بھی ہوئے. آن لائن شاپنگ کی طرف لوگ زیادہ مائل ہوئے، اس میں بھی فائدے ہوئے لیکن نقصانات بھی ہوئے کہ چاہتے کچھ تھے کچھ اور چیز آ گئی. اس طریقے سے یہ بہت بڑے بڑے نقصانات ہوئے ہیں، اور ان کی فہرست جو ہے بہت طویل ہے. اور یہ آج ہم سارے نقصانات نہیں گن سکتے. آج سے 10 سال بعد، 20 سال کے بعد پھر جب تاریخ اس کا جائزہ لے گی تب پتہ چلے گا کہ انسان کو اور انسانیت کو اس وبا کے دوران کتنے بڑے بڑے نقصانات ہوئے. یقیناً. اچھا ناظرین، آپ اپنی گفتگو جو ہے وہ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں اس گفتگو کے اندر، جہاں ہم بات چیت کر رہے ہیں تعلیمی حوالے سے، تعلیمی نقصان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، معاشی نقصان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہم نے بات کی ابتدائی طور پر کہ انسانی جانوں کا جو ضیاع ہوا ہے، اور انسانی جانیں جو جو ہم سے رخصت ہوئی ہیں ان کی تعداد بھی لاکھوں میں تھیں، اور کروڑوں، بلکہ کروڑوں سے کہیں زیادہ جو ہے وہ لوگ تھے جو کسی نہ کسی انداز میں اس کا شکار ہوئے ہیں. اور اب چونکہ صورتحال تھوڑی سی مختلف ہوتی جا رہی ہے، نظر آ رہی ہے ہمیں بظاہر نہ صرف برطانیہ میں بلکہ دنیا کے تمام تقریباً حصوں کے اندر جو خبریں ہیں، جو نیوز ہیں، وہ واپس ایک بیک ٹو نارمل کی طرف ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. دنیا کے مختلف حصے جی جو ہے اوپن ہو گئے، سفر کے جو مواقع ہیں وہ واپس کسی نہ کسی انداز میں اس کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اور ادارے، تعلیمی ادارے اور جو شاپنگ سینٹرز ہیں، پلیسز آف ورشپ ہیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے اور بہت ساری جو بزنس ایکٹیویٹیز ہیں وہ واپس اپنے نارمل جس کو کہتے ہیں اس کے اوپر اس انداز میں جو ہے وہ جانا شروع ہو گئی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پورے اس عرصے کے اندر کیا کھویا کیا پایا؟ اس حوالے سے آپ کی اگر کوئی رائے ہے تو وہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ناظرین کے ساتھ اپنی جو رائے ہے اس کو آپ رکھ سکتے ہیں. عابد بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں جو ٹریولنگ ہوا کرتی تھی کووڈ سے پہلے کی ہم بات کر لیں اگر، اور برطانیہ کی اگر ہم دیکھ لیں کہ ہر فیملی جو ہے وہ ایک آدھ منیمم ایک جو ہے اس کا انٹرنیشنل ٹرپ جو ہے وہ لازمی ہوا کرتا تھا. بہت ساروں کے جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوا کرتے تھے. آج اگر ہم یہ دیکھیں کہ بہت سارے وہ بزنس کمیونٹی کے لوگ کہ جو بہت ریگولر فریکوینٹلی انٹرنیشنل ٹریول کیا کرتے تھے، آج وہ بھی سوئچ کر گئے ہیں اس کے اوپر ریموٹ اور ورچوئل اور آن لائن اور زوم اور اسکائپ اور بہت سارے اس طریقے کے نام جو ہے وہ نئے نئے نام جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے. تو کیا یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ سارا وہ جو سفر کا جو سلسلہ تھا انٹرنیشنلی گلوبلی، وہ جو ٹریولنگ ہوا کرتی تھی وہ واپس بیک ٹو نارمل ہوگی، اس کی ضرورت اسی طریقے سے واپس ہو جائے گی، یا یہ کہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں صرف ضرورت، انتہائی ضرورت کے حد تک جو ہے وہ محدود ہو جائیں گی؟ مطلب آپ نے ٹوریزم کی تو ٹھیک ہے، بس وہ بزنس کے جو بہت سارے سلسلے ہیں اس کے اندر ہم کیا، آپ کا کیا محسوس کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے جو محسوس ہوتا ہے وہ تو یہ ہے کہ مستقبل قریب میں تو لوگ احتیاط
کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے اور کوشش کریں گے کہ جتنا ممکن ہو ان کو ٹریول نہ کرنا پڑے. جہاں تک بات ہے اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں سے ملنے کے لیے، اپنے وطن واپس جانے کے لیے، وہ سلسلہ پچھلے جو 1 ڈیڑھ سال سے رکا ہوا تھا وہ تو یقیناً واپس آئے گا، اور جہاں جہاں جس کو موقع ملے گا وہ ضرور جائے گا. سیر تفریح کے لیے بھی جو لوگ جانا چاہیں، جو سمجھتے ہیں یہ مقامات محفوظ ہیں، یہاں تک آنا جانا محفوظ ہے، لوگ وہاں پر جائیں گے. لیکن بزنس کے لیے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ لوگوں کی کوشش یہ ہوگی کہ اب زیادہ سے زیادہ بات چیت جو ہے وہ اسی ورچوئل طریقے سے ہو جائے، کیونکہ ایک تو ہے کہ اس میں وقت ضائع نہیں ہوتا. آپ کو میٹنگ کرنی ہے، آ جائیے فوراً. ٹریول کرنے کے لیے آپ کو پلان بنانا پڑتا ہے، سامنے والے کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کب جاؤں اور کیسے جاؤں، اور اس میں اچھا خاصا وقت اور پیسہ بھی ضائع ہوتا تھا. تو جہاں غیر ضروری ہے، جہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی کا مال کو انسپیکٹ کرنے کے لیے جانا ہے، اپنی کوئی چیز اگر آپ امپورٹ کر رہے ہیں، کچھ بنوا رہے ہیں، اس کے لیے تو لوگ جائیں گے، یا اس کے لیے دوسرے طریقے ایجنسیز وغیرہ ہائر کی جائیں گی جو کہ ان کے لیے کام کریں گی. تو بزنس میں واپسی جو ہے ٹریولنگ کی وہ اس انداز میں نہیں ہوگی، یقیناً ہوگی، لیکن جو اس میں گروتھ تھی کم از کم وہ ختم ہو جائے گی. آپ ہو سکتا ہے کہ اگلے 1 2 سال میں بیک ٹو دیٹ ایکسٹینٹ آ جائیں کہ جہاں یہ کووڈ سے پہلے سلسلہ ہو رہا تھا، کہ اگر سمجھیے کہ 1 ملین لوگ ٹریول کیا کرتے تھے، اگر آج 2 لاکھ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آنے والے 1 2 سال میں واپس 1 ملین لوگ ٹریول کرنا شروع کر دیں. لیکن وہ 1 ملین سے 1.5 ملین یا 2 ملین اتنی جلدی نہیں ہوگا. وہ اس جو میں میں نے بات اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے ملنے کے لیے لوگ یقیناً جائیں گے. یقیناً اس میں ٹائم لگے گا، اور نہ صرف یہ کہ ایک وہ اعتماد جو ہے وہ بحال ہونے میں ٹائم لگے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری جو مختلف انداز میں ریسٹرکشنز ہیں، مختلف انداز میں جو گائیڈ لائنز آئی ہیں، جو جی پابندیاں ہیں، وہ پابندیاں جو ہے وہ شاید اس پورے ایک اوور آل جو پورا یہ جو سسٹم تھا، اس سسٹم کو میرے خیال ہے کہ ایک اوور آل جو 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 لیگنگ ہے، جو بیک لیگ ہے، اس کا جو ہے وہ میرے خیال ہے خاصا ٹائم لگے گا اس کو کلیئر ہونے میں اور ایک اعتماد کو واپس بحال ہونے میں. تو اس میں ایک ناظرین چیز ہم اور ہے، ایک چیز جی اور میں یہاں پر ایڈ کروں رہا کہ جو ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے کہ پتہ نہیں میں اگر یہاں سے ٹریول کرتا ہوں واپس آؤں گا اس وقت تک سچویشن کیا ہو، کیا پابندیاں لگ جائیں، کوارنٹین کتنا ہو جائے، کتنی دیر آئسولیشن کرنی پڑے. تو وہ جو انسرٹینٹی ہے اس کی وجہ سے بھی لوگ تھوڑا سا اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ میں جاؤں واپس جاؤں تو میں 1 ہفتے کے لیے واپس اگر 3 ہفتے کے لیے مجھے کوارنٹین ہونا پڑے. یقیناً یہ جو غیر یقینی کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال کی وجہ سے بھی بہت سارے جو سفری جو انتظامات ہیں وہ انتظامات ڈیلے کا شکار ہوئے ہیں. ناظرین ہم اس حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں، آپ کا کوئی ایسا فائنینشیل لاس جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے جاب جو ہے وہ کسی کا کوئی بزنس خراب ہوا ہے. ہم نے دیکھا بہت سارے اس طریقے کے بزنسز ہیں کہ جو اس دوران بند ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یقیناً کسی اپنے عزیز کو کھونا جو ہے وہ اس کی یاد کے حوالے سے بات جو ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا کوئی اس حوالے سے کوئی بزنس کا کوئی نقصان ہوا ہے، جاب ختم ہو گئی ہے، ادارہ ہی ختم ہو گیا، اور اس کے بعد اب وہ اپارچونیٹیز، اس حوالے سے بھی آپ اپنی جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ ایک اوور آل ہمیں اس کے جو کا جو امپیکٹ ہے اس امپیکٹ کو کا اندازہ لگانے اور اس کو میجر کرنے کے اندر جو ہے وہ ہیلپ ہو. بیگ صاحب تھوڑا سا ہم نے کھویا کے حوالے سے بات چیت کی ہے ابھی، ٹھیک جی ہے، کہ ہم نے کیا کیا جو ہے وہ مگر یہ کہ ہر جس کو کہتے ہیں نا کہ ہر نقصان سے ہر جو آپ کا ایک جو فیلئر ہوتا ہے وہ بہت سارے آپ کے سکسیسز کو، آپ کے بہت سارے اپارچونیٹیز کو جو ہے وہ جنم دیتا ہے. تو اس وقت ہم اگر یہ دیکھیں تو دنیا نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس پینڈیمک سے سیکھی ہیں. ٹھیک ہے، بہت ساری اس طریقے کے واقعات اور اس طریقے کے، کیونکہ بہرحال لائف جو ہے نا، زندگی جو ہے، اگر ہم بحیثیت مسلمان بھی دیکھ لیں، بحیثیت انسان دیکھ لیں، بحیثیت ایک ترقی یافتہ ایک برطانوی قوم کے حوالے سے اگر ہم دیکھ لیں، ہر حوالے سے لائف کو جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں جو ریلیجیس جو اسلامی جو حکم ہے وہ بھی یہی ہے کہ مایوسی جو ہے وہ کسی بھی طور پر کسی بھی وقت وہ جائز ہی نہیں ہے، وہ ہماری زندگی میں آنی نہیں چاہیے. اب جب مایوسی نہیں آئے گی تو پھر اس کا مایوسی کا جو اپوزٹ ہے وہ امید ہوگا. جب امید کس طریقے سے پیدا ہوگی تاکہ آپ اپنے حوالے سے اور اوور آل جو ہے وہ کچھ نہ کچھ، تو ہم نے دیکھا بہت ساری نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئی ہیں، نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ آئی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہیں.
اور اس کو اگر ہم کچھ ان چیزوں کو کچھ دیکھیں تو آپ، اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم انفرادی حوالوں سے دیکھ لیں، اپنے خاندانی حوالوں سے دیکھیں، تو جہاں بہت سارے خاندانوں کے اندر مشکلات بھی ہوئی ہیں، مگر ایک اوور آل ہمارا جو ایک فیملی کا جو کنیکشن تھا، وہ کنیکشن جی میں یہ فیل کرتا ہوں کہ وہ اسٹرانگ ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ انٹرنل جو کمیونیکیشن ہے اور بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ کچھ خاصا عرصہ تو ایسا رہا کہ گرینڈ جو پیرنٹس ہیں ان سے بات چیت، ملاقات وہ نہیں ہو سکی، مگر ان کے ساتھ جو 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 کنیکٹیوٹی ہے، جو کنیکشن ہے، پھر ایک دوسرے کا دیکھ بھال، ایک دوسرے کے جو ہے وہ فون کرنا، رابطے کے اندر رہنا، بات چیت کرتے رہنا، تو اس سے یہ ایک ایسا پہلو تھا کہ جس کو میں پازیٹیو دیکھتا ہوں. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آج جب یہ پروگرام کرنے سے تھوڑی دیر پہلے میں سوچ رہا تھا اس کے بارے میں، تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جس طرح ماہ رمضان سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اور ماہ رمضان کیا ہے کہ آپ کو چیزوں سے روکتا ہے، ان جائز چیزوں سے بھی جو کہ جن کا کرنا میں کوئی قباحت نہیں ہے عام حالات میں، کھانے سے، پینے سے، اور بہت ساری مختلف ایکٹیویٹیز ہیں، ان سے آپ کو روکتا ہے. اسی طرح ہم لوگوں کی زندگی میں ایک رمضان کی سی کیفیت آئی ہے کہ جو چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا، باہر جانا، گھومنا پھرنا، تقریبات میں شریک کرنا، ان چیزوں سے ہم کو روک دیا گیا. تو ایک طرح کی ایک ٹریننگ ہے انسانوں کے لیے کہ دیکھو تمہارے اوپر جب مشکل وقت آئے تو تمہیں چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. تو میں ذرا کچھ اس سے ایک دوسرے سے کمپیئر کر رہا تھا کہ کچھ چیزیں ملتی جلتی اس طریقے سے ہو رہی ہیں. اور جہاں تک آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس دوران میں لوگوں کو کیا ایڈوانٹیجز ہوئے کس طریقے سے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کووڈ سے پہلے لوگ گھروں میں اپنا وقت اتنا نہیں گزارتے تھے، مصروف ہوتے تھے اپنے کاروبار میں، اپنے کام میں، دوسری ایکٹیویٹیز میں، بچوں کے ساتھ اتنا ملنا جلنا نہیں ہوتا تھا. یہ بڑا اچھا موقع ملا لوگوں کو کہ انہوں نے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت بچوں کے ساتھ گزارا، اپنی فیملیز کے ساتھ گزارا. بہت ساری نئی ایکٹیویٹیز گھروں میں شروع ہوئیں، لوگ جی گھریلو کام کاج کی طرف متوجہ ہوئے. کسی کو گارڈننگ کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اس نے گارڈننگ کی. گھر میں پینٹ کرنا تھا، پہلے یہ ہوتا تھا باہر سے مزدور بلا کر پینٹ کروایا جاتا تھا، خود کھڑے ہو گئے پینٹ کرنے کے لیے. اپنے لوگوں کے ساتھ وقت گزار کر بہت اچھا کیا. کھانا پکانا سیکھا لوگوں نے، لوگ کھانے پکا رہے ہیں. اچھا، دوسری چیزیں یہ ہوئی کہ اپنوں سے دور رہنا بھی سیکھا کہ جو جیسا آپ نے بھی گرینڈ پیرنٹ کا ذکر کیا کہ گرینڈ پیرنٹ اگرچہ قریب رہتے ہیں لیکن ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی، تو اپنوں سے دور رہنا سیکھا اور مختلف مواقع کو سادگی سے کم لوازمات کے ساتھ گزارنے کا بھی موقع ملا. جیسے کہ کسی کی سالگرہ ہے تو پہلے ہوتا تھا کہ صاحب سالگرہ ہو رہی بچے کی تو 20-25 مہمان آئے ہیں اور کیک کٹ رہا ہے اور لوازمات ہو رہے ہیں. وہ کیا ہوا کہ صاحب ایک گھر میں کیک بن گیا، ایک موم بتی جل گئی، وہی چیز ساری جو ہے وہ آپ نے کسی پلیٹ فارم پر، زوم پر، اسکائپ پر، دوسرے اوپر اپنے دوست عزیز رشتے دار بھائی بہن سب کو اس میں شریک کر لیا، سب اس کے اندر شریک بھی ہو گئے اور وہ چیز جو ہے بہت آسانی سے سادگی کے ساتھ ہو گئی. تو یہ ایک نئی چیز ایک ڈیولپ ہوئی. پھر لوگوں کو احتیاط کی عادت ہوئی، ہر چیز میں احتیاط کہ بھائی مجھے یہ چیز چھونی ہے، یہ چیز نہیں چھونی ہے، فوراً ہاتھ دھونے ہیں، فوراً جو ہے وہ کسی چیز سے اپنے ہاتھ کو اسٹرلائز کرنا ہے، صفائی ستھرائی کا لوگ خیال رکھنے لگے. اب یہ چیز خاص طور پر آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ اس دوران میں وہ بیماریاں جو عموماً لوگوں کو سال میں ہوا کرتی ہیں، نزلہ ہو گیا، کھانسی ہو گئی، فلو ہو گیا، کچھ اور ہو گیا، یہ چیزیں جو ہے یا پیٹ خراب ہو گیا، یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں بہت کم ہوئیں اس عرصے میں. اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں میں احتیاط کی عادت ڈیولپ ہوئی، صفائی ستھرائی کی عادت جو ہے لوگوں میں ڈیولپ ہوئی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں نے سیکھی اس دوران. اچھا، پھر یہ بھی ہوا کہ بہت جیسا آپ نے کہا لوگوں کے پاس وقت ہوتا تھا گھر میں بیٹھے ہیں تو ان پرانے لوگوں سے رابطے کیے جن سے برسوں سے بات نہیں ہوئی تھی، ان کو ٹیلی فون کیے، ان سے ویڈیو کالز ہوئی، ان سے بات چیت ہوئی، عزیزوں سے، رشتہ داروں سے. پھر ورچوئل محفلیں منعقد ہونا شروع ہوئیں، مشاعرے ہو رہے ہیں، ادبی محفلیں ہو رہی ہیں، تنقیدی محفلیں ہو رہی ہیں، ساری کی ساری ورچوئل. اور اس میں کیا ہو رہا ہے کہ پہلے ایک محفل ہوتی ہے لندن میں ہو رہی تو لندن کے یا آس پاس کے کچھ لوگ اس کے اندر شریک ہو گئے. اب جو محفلیں ہو رہی ہیں اس کے اندر کوئی کینیڈا سے شریک ہے، کوئی امریکہ سے، کوئی آسٹریلیا سے، کوئی ساؤتھ افریقہ سے، سعودی عرب سے، اور سب کے سب ایک ہی محفل میں شریک ہیں. تو نئے نئے لوگوں کے ساتھ رابطے ہوئے، بہت سے ایسے لوگوں سے رابطے ہوئے، ان سے بات چیت ان کے ساتھ محفل میں شریک ہوئی جن کے ساتھ حقیقی زندگی میں ملنے کا امکان بہت ہی کم تھا یا نہیں تھا بالکل. تو یہ چیزیں اس طریقے سے ہوئیں.
دوسرا یہ کہ جیسا بات ہو رہی ہے کہ ٹریول، جی جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب قربتیں اور فاصلے جس کو ہم کہتے ہیں، ان جی کی نئی جہتیں جو ہیں وہ شاید بالکل ہمارے سامنے جو ہیں وہ آئی ہیں. ٹھیک ہے، بالکل آپ، مطلب جس کو ہم پہلے فاصلہ سمجھتے تھے، اب شاید اس کو ہم اس طریقے سے فاصلہ نہیں سمجھتے. جی ٹھیک ہے، مگر یہ کہ ام، جہاں ٹریولنگ کی اور بہت ساری جو سوشل جو ریسٹرکشنز تھیں، ان ریسٹرکشنز کے ساتھ ساتھ یہ ایک جو دوسری جہت جو اب ہمارے سامنے آئی ہے، شاید اب اس وقت ہم ایک ایسے جس کو کہنا چاہیے کہ ایک ایسے موڑ کے اوپر کھڑے ہیں کہ وہ ساری چیزیں ہماری اپنی زندگیوں کا حصہ بن گئی ہیں کسی نہ کسی انداز کے اندر. اچھا، پھر ہم نے یہاں پر ناظرین وہ بھی ایسے بھی بہت سارے مواقع دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے، اس کے اندر ہم شریک بھی ہوئے کہ بھئی 15 لوگوں کی جو ہے نا وہ ایک گیدرنگ الاؤ ہے، 30 کی گیدرنگ الاؤ ہے، شادیاں ہوتی ہوئی ہم نے دیکھا. ٹھیک ہے، کہ وہ شادیاں کہ جس کے اوپر 20 25 30 40 50 60 مطلب 1000 پاؤنڈ جو ہے وہ خرچ ہوا کرتے تھے، وہی شادیاں جو ہے ہم نے دیکھا کہ کچھ کئی 100 پاؤنڈ میں جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ مکمل تکمیل ہو گئی. پھر ایک اور چیز جو بیگ صاحب جو مجھے محسوس یہ ہوا کہ یہ جو شادیاں اور یہ جو تقاریب ہیں، ان سے جو سفید پوش جو لوگ ہیں ان کو جی اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے میں جو ہے ایک اس کے اندر جو ہے وہ ان کو ہیلپ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے بالکل دیکھا کہ وہ عید پر، بقرعید پر، تہواروں پر بہت سارے ہم یہ فیل کیا کرتے تھے کہ کچھ انسان کے اندر ایک فطری ایک خواہش ہے، کچھ مزید اس کے اندر جو ہے وہ یہ خواہش جب مزید بڑھ جاتی ہے تو وہ نیڈ جو ہے وہ گریڈ بننا شروع ہو جاتی ہے، تو اس میں نمائش اور نمود کا جو تو وہ اس کا جو پہلو گزشتہ 2 سال کے اندر وہ خاصا جو ہے وہ منیمائز ہوتا ہوا نظر آیا ہے. اب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس کو کس انداز سے ہم اپنی زندگیوں کے اندر آگے لے کے جائیں. جو آپ نے سب سے ایک بہت مزے کی بات کہی تھی، بہت پیاری بات کہی کہ رمضان ایک ہمیں ٹریننگ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے سال کے 11 مہینے کے حوالے سے. تو اسی طریقے سے اگر ہم اس کو اس حوالے سے لیں کہ بھائی زندگی اس طریقے سے بھی گزر سکتی ہے، یہ بھی ایک اگر پینڈیمک میں یہ کیا جا سکتا ہے تو باقی مطلب ٹائم میں بھی اس سے کچھ نہ کچھ ہم حاصل کر کے وہ آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں. تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سادگی، کفایت شعاری اور اس کے ساتھ میں بچت کے بہت سارے مواقع جو ہیں وہ ہم سب کو کسی نہ کسی انداز میں حاصل ہوئے ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس موقع پر تقریبات ہوئیں، لوگوں کی شادیاں ہوئیں اور وہی محدود پیمانے پر ہوئیں، سادگی سے ہوئیں. اب اگر اسی چیز کو آدمی اپنی زندگی میں اپنا لے، آج اگر فیملی کے ایک شخص کی شادی اس طریقے سے ہوئی تو آنے والی شادی کسی دوسرے کی ہے، اس کو بھی اسی طریقے سے کیا جائے. کہ بھئی یہ کہ ہم نے روایت بنا لی ہے، ایک اس طریقے سے ایک سیٹ ہو گئی ہماری، مثال بن گئی ہے کہ اب اس مثال کو لے کر ہمیں آگے چلنا ہے. ورنہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بھئی اس کی شادی تو بڑی سادگی سے ہوئی تھی اور اس کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو رہی ہے. تو کاش اسی چیز کو اگر ساتھ اپنا لیا جائے تو اس طریقے سے بہت اچھے طریقے سے سارا کچھ سلسلہ ہو سکتا ہے اور سادگی کو اور کفایت شعری کو اپنایا جا سکتا ہے. آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے اور اس پر لوگوں کو غور کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اچھا، اب یہ کیا کہتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں کہ ام، آج بھی ہم یہ دیکھیں کہ جیسے لندن ہے، مانچسٹر ہے، جو دنیا کے مختلف جو کیپٹل ہیں، ان کے اندر اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ یہ جو بزنس جو پلیسز ہیں، جو آفیسز ہیں، وہ آفیسز جو ہیں وہ سنسان ہیں اس وقت بھی. اور وہ ورک فرام ہوم جو ہے وہ اسی طریقے سے چل رہا ہے. بلکہ آپ کے بھی رابطے میں بہت سارے اس طریقے کے پروفیشنل ہوں گے، میرے رابطے میں بھی ہیں کہ جن کی کمپنیز نے اب باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے وہ جانا شروع کر دیا ہے کہ سرٹن ٹائم جو ہے وہ لوگوں کو اپنے گھروں سے کام کرنے دیا جائے. ہفتے میں ایک دفعہ آ گیا، کوئی 2 ہفتے میں ایک مرتبہ آ گیا، تاکہ وہ جو تو یہ ایک اوور آل آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے اس سے جو ایک جو معاشی سرگرمی ہے، وہ سرگرمی یہ تو ویسے کووڈ کے زمانے میں یہ بات کچھ ایک نہ ایک کسی نہ کسی انداز میں سامنے آئی ہے کہ وہ معاشی سرگرمی تو اسی طریقے سے چل رہی ہے اور چل سکتی ہے. مگر اس سے ایک اوور آل جو ایک سسٹم ہے آپ کا، جو ایک جو سماجی ایک پورا جو معاشرتی جو نظام ہے، وہ کیا محسوس نہیں ہوتا کہ وہ ایک بالکل مشینی انداز میں ایک روبوٹک جو ہے وہ اس نہج کی طرف ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ آپ نے بات صحیح کہی ہے
کہ وہ سماجی رابطے تو آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، کہ دفتر میں جا کر دوستوں کے ساتھ، اپنے کولیگس کے ساتھ جو وقت گزارا جاتا ہے، کام کیا جاتا ہے، اب وہی کام جو ہے گھر میں بیٹھ کے کیا جا رہا ہے. لیکن اس سے ایک طرف جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کو معاشی فائدہ بھی ہو رہا ہے، کہ جو ان کے آفس ایکسپینسز تھے آہستہ آہستہ وہ کم ہوتے ہوتے ختم تک ہوتے جا رہے ہیں. بڑی بڑی ان کو آفیسز پریمیسز جو ہیں وہ ہائر نہیں کرنی پڑ رہی ہیں، اور جو ان کا وہاں پر بجلی کا خرچہ، گیس کا خرچہ، گرم کرنے کا اور اس کا کھانے پینے کا خرچہ ہوتا ہے، پھر ٹریولنگ کے جو ایکسپینسز ہوتے ہیں ڈیلی کے، پارکنگ کے، ان سب چیزوں کی، وہ چیزیں آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہیں. تو اس کا الٹیمیٹ فائدہ جو ہے وہ کمپنیز کو پہنچ رہا ہے. لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کمپنیز کو وہ فائدہ پاس آن کرنا چاہیے اپنے امپلائیز کو، جو کہ اس کے لیے یہ قربانی دے رہے ہیں اور اپنے گھروں سے کام کر رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ صرف کمپنیز جو ہیں اپنے وہ جو ان کی ذہنیت ہوتی ہے زیادہ منافع کمانے کی، صرف اس کی طرف ہو جائیں اور اس بہانے زیادہ کمانے لگیں. دوسری طرف نقصان ہوگا ان کمپنیز کا جو بڑی بڑی آفس بلڈنگز کے مالک ہیں، جن کی 50 منزلہ بلڈنگیں کھڑی ہوئی ہیں اور انہوں نے 200 آفیسز جو ہیں ان کی بلڈنگ میں کام کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آفیسز کو خالی کر دیں گے. تو اس کی طرف بھی دیکھنا پڑے گا کس طریقے سے کیا کیا جائے اور ان کو کس طریقے سے کام میں لایا جائے. ایک بیلنس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اسٹرائک کرنا پڑے گا. بالکل ایک طرف ہی نہیں سوئنگ کر جائیں کہ سب گھر سے ہی کام کریں گے اور کوئی دفتر نہیں آئے گا. تو اس کے لیے بیلنس اسٹرائک کرنا پڑے گا اور ماہرین کو اس پہ کام کرنا چاہیے. ویسے آپ کیا محسوس ہوتا ہے کہ کتنا کہ سارے یہ جو زندگی اسی انداز سے واپس آئے گی، خاص طور پر یہ جو ورک پلیسز ہیں یہ اسی انداز سے دوبارہ آباد ہو سکتی ہے جس انداز سے اس سے پہلے ہوا کرتے تھے؟ مارچ 2019 سے پہلے، جو 2020 سے جو پہلے کی صورتحال تھی، اس طرف ہم واپس جائیں گے؟ دیکھیے 100% واپسی تو مستقبل قریب میں نظر نہیں آتی. ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ کر کر 40%، 50%، 60-70% تک آ جائے ہو، لیکن 100% واپسی نہیں ہوگی. کیونکہ جب ایک چیز وہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو گھر سے بلائے بغیر کام ہو سکتا ہے، وہ گھر پہ بیٹھ کے کام کر سکتا ہے، تو اس کو کرنے دو. اب اس کے بہت سارے دوسرے پہلو بھی ہوتے ہیں کہ جب آدمی گھر پہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کو دوسرے مسائل کا سامنا کرنا ہوتا ہے. بچے بھی ہیں گھر میں، دوسرا گھر کا کام کاج بھی چل رہا ہے. پھر جب آدمی گھر سے باہر جاتا ہے، نکلتا ہے، تو ایک تو وہ فیول خریدتا ہے، یا ٹرین سے یا بس سے سفر کرتا ہے. پھر وہ سال میں 2 دفعہ کم از کم جوتے بھی خریدتا ہے، نئے کپڑے بھی خریدتا ہے، سردی کے کپڑے، گرمی کے کپڑے، کہ آفس جانے کے لیے. اور 50 چیزیں ہوتی ہیں. جہاں ورک پلیسز ہیں، جو آفیسز کے ایریاز ہیں، وہاں پر جو ریسٹورینٹس ہیں، ان کا کاروبار بھی ان کی وجہ سے چلتا ہے کہ لوگ لنچ کے لیے آتے ہیں، کافی کے لیے، چائے کے لیے آتے ہیں. تو وہ چیزیں ہر چیز جو ہے متاثر ہوگی. اور ابھی کوئی اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ الٹیمیٹلی ہوگا کیا. لیکن ان چیزوں کو کہیں نہ کہیں سیٹل ڈاؤن ہونا پڑے گا، اور اس کے کچھ لوگوں کو فائدے ہوں گے، کچھ کو نقصانات ہوں گے. ناظرین، پروگرام کے ہم اس آخری کے حصے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی رائے جو ہے وہ شامل کرنا چاہتے ہیں، آپ کا اپنا ایک کوئی آبزرویشن ہے کیا کھویا کیا پایا کے حوالے سے، کووڈ کے آپ کے اپنے جو مشاہدات ہیں وہ اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو بالکل شیئر کر سکتے ہیں. جو نمبر ہے کال کا، اسٹوڈیو کا جو نمبر ہے وہ آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے. تو آپ ہمارے ساتھ اپنی رائے جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں. اسلام چینل اردو کے ناظرین کے ساتھ اپنی رائے جو ہے اس کو شیئر کر سکتے ہیں. بیگ صاحب، جو اس وقت دنیا کے اندر جو ایمرجنگ جس کو اکانومی کہنا چاہیے، وہ یہ انٹرنیٹ بیسڈ، آئی ٹی بیسڈ وہ سلوشنز ہیں کہ جو خاص طور پر کہ جنہوں نے ورچوئل، ریموٹ اور اس طریقے کے سسٹمز کو انٹروڈیوس کروایا ہے. اس میں یہ صرف زوم اور اسکائپ اور یہ جو مائکروسافٹ کے مختلف پلیٹ فارمز نہیں، بلکہ ان سے اور مزید آگے بڑھتے ہوئے دنیا کے اور مختلف جو شعبہ زندگی ہیں ان کو بھی ریپلیس کرنے میں جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کیا ہے اور ادا مستقل جو ہے وہ کر رہے ہیں. ان میں بہت سارے اس طریقے کے اکاؤنٹنسی مثال کے طور پر جو اکاؤنٹس کے جو بہت سارے سافٹ ویئر اب اس طریقے کے آ گئے ہیں جی اور آ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اور بہت سارے سولوشن جو ہیں وہ مزید، اور ان کی جو اس وقت جو مین آئیڈیالوجی ہے وہ یہی کہ یہ جو ریموٹ ورکنگ ہے اس کو کس طریقے سے میکسیمائز کیا جائے، کس طریقے سے. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں جو کووڈ کی جو پوری صورتحال رہی ہے
مطلب اس سے پہلے بھی یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، مگر یہ جو کووڈ کا جو پورا جو دور گزرا ہے اس نے تو اس پورے بزنس کو، جس کو کہنا چاہیے آپ کو، کہ چار چاند لگا دیے. تو اس کے بالکل. فوائد اور نقصانات دونوں اپنی اپنی جگہ پر جو ہے وہ موجود ہیں. تو اب یہ دیکھیں جو صورتحال ہے، مثال کے طور پر یہ جو آن لائن جو پورا ایک بزنس اور آن لائن جو کلچر ہے، اس میں وہ جو ایک جو چھوٹا مینوفیکچرر تھا، ٹھیک ہے، اور وہ جو سیل کیا کرتا تھا اپنی شاپ پر، اپنے شو روم پر، اپنی فیکٹری کے اوپر، اس کی وہ شو روم، فیکٹری اور شاپ جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو گئی ہے. یا اگر تو اس نے زمانے کے ساتھ ساتھ، اور یہ جو بڑے جو جائنٹ ہیں، جو بڑے جو بہت بڑے بڑے جو نام اس وقت موجود ہیں، اگر وہ ان جی کے جی اندر کسی نہ کسی انداز میں ضم نہیں ہو گیا تو وہ تو مطلب صفحہ ہستی سے مٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو جی جی. اس کو کس انداز پہ دیکھتے ہیں؟ اور یہ کووڈ نے بہرحال اس کے اندر ایک مہمیز کا کام دیا ہے، اس میں کیٹلسٹ کا جو ہے وہ کام سر انجام دیا ہے اس پورے کلچر بالکل میں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آن لائن ریٹیل سروسز جو ہیں لوگوں کے لیے، وہ اب ایک لازمی جز بن گئے ہیں ان کے بزنس کا. اگر کوئی اس سے باہر رہ جاتا ہے تو وہ آج نہیں تو کل بزنس سے آؤٹ ہو جائے گا، کیونکہ لوگوں کا اب رجحان یہی بن گیا ہے کہ جہاں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، آج فون اٹھاتا ہے، کوئی ایپ جو ہے کھولتا ہے اور اس کے اوپر اپنا آرڈر پلیس کرتا ہے. میرے پرنٹر کی انک ختم ہونے والی ہے، کل شام میں نے مجھے خیال ہے کہ میں اس کا آرڈر کر دوں، میں کی، اور آج صبح میرے گھر پہ وہ انک موجود تھی. تو اب آدمی کو پھر باہر جانے کی ضرورت کیا رہے گی؟ تو اگر کوئی اس کام کو اپنے بزنس میں انوالو نہیں کرتا، یہ ساری چیزیں اپنے بزنس میں نہیں لاتا، تو یقیناً پیچھے رہ جائے گا. ایک چیز دیکھیے، آپ کووڈ کے دوران میں ہی ہوئی ہے کہ آپ اپنے جی پی کے پاس جاتے تھے، آپ کو اگر آپ کی دواؤں کا ریپیٹ آرڈر بھی لینا ہے تو آپ جی پی کے پاس جاتے تھے، وہ اس کے بعد پھر اس کو اپروو کرتے تھے اور بھیجتے تھے. اب کیا ہوا ہے کہ پہلے اور ادھر ادھر کی ایپس آئیں، اب این ایچ ایس نے اپنی ایپ جاری کر دی ہے، اور اب ساری چیزیں جب این ایچ ایس کی ایپ کے ذریعے کیجیے. آپ اپنا اپوائنٹمنٹ لیجیے، اگر کوئی ایسی چیز ہے ڈاکٹر سے فون پر بات کیجیے، اپنا کنسلٹیشن کیجیے، اور آپ کا جو پرسکرپشن ہے وہ ڈائریکٹلی وہاں پہنچ جاتا ہے فارمیسی پر، اور آپ وہاں جا کر دوائی اپنی پک کر لیجیے. اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں کچھ ویکسینیشن کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، ویلکم بیک پروگرام کے دوسرے حصے میں، کہ جو نسبتاً ایک مختصر سا حصہ ہے، مختصر سا سیگمنٹ ہے. اس کے اندر دوبارہ آپ کو خوش آمدید ویلکم کرتے ہیں. عابد علی بیگ صاحب کو، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایز اے کو ہوسٹ اور کو پریزنٹر میرے ساتھ موجود ہیں. اور ہم نے بات چیت کی مختلف حوالوں سے اس کووڈ کے اوپر، اور کووڈ کے مختلف نقصانات، اس کے کیا کھویا، کیا پایا، کیا نئی چیزیں جو ہیں وہ ہم نے حاصل کی، کیا لیسن جو ہیں وہ اس سے لرن ہوئے، زندگی کس انداز میں، نئے انداز میں ہم دیکھ رہے ہیں آگے اس کے بعد کس طریقے سے. تو اس میں بیگ صاحب بہت ساری کانسپریسیز جو ہے وہ ہم نے اپنے ارد گرد دیکھی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ اس طریقے کی کہ جو زمان و مکان کی کسی کمیونٹی کی سے ان کو جو ہے نا، مطلب جو کانسپریسیز عام طور پہ ہوتی ہیں وہ کسی ایک کمیونٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا پاپولر ہوتی ہے، مقبول ہوتی ہے. مگر یہ کووڈ کے حوالے سے جو کانسپریسیز تھیں، یہ اس نے کسی قسم کی کوئی قید جو ہے وہ برداشت نہیں کی. اور دنیا کے ہر حصے میں، ایون یہ جو ترقی یافتہ جو قومیں ہیں، یہاں برطانیہ کے اندر بھی اس طریقے کی کانسپریسیز کو خاصی جو ہے وہ پذیرائی حاصل ہوئی. ان میں سے کچھ جو ہیں وہ خاص طور پر ہم نے دیکھا اس ویکسین کے حوالے سے وہ رہی ہیں. مگر آج ہم جب وہ ساری کانسپریسیز بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ میں یہ جو ایک اوور آل جو صورتحال ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے، آئندہ آنے والا وقت، مستقبل جو ہے اس کا تو مجھے اور آپ کو کسی کو علم نہیں، مگر یہ بظاہر جو محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو وبا ہے جو کنٹرول ہوئی ہے، جو کنٹرول ہو رہی ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ اگر قابو میں آئے ہیں تو وہ اسی ویکسین کا ایک رزلٹ اور نتیجہ جو ہے وہ محسوس ہوتے ہیں.
تو ویکسین کے حوالے سے میرا خیال ہے اس آخری جو سیگمنٹ ہے اس کے اوپر کچھ بات چیت کر لیتے ہیں، یا آپ نے کوئی اور اس کا کوئی پہلو جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے؟ جی کی ہوگی، ایک پہلو ہم دیکھ رہے تھے جس میں کیا پایا، اچھائی کیا ہوئی کووڈ کی وجہ سے. تو ایک چیز جو میں نے محسوس کی تھی گزشتہ برس، وہ یہ تھا کہ ہوا بہت صاف ہو گئی تھی، آسمان بہت صاف ہو گیا تھا، پولوشن بہت کم ہو گیا تھا، کیونکہ سڑکوں پہ ٹریفک بہت کم تھا، فضا میں آپ کو ہوائی جہاز اڑتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے، لوگ سیر و تفریح کے لیے جو کروز جاتے تھے یا اور بہت ساری شپنگ جو تھی وہ کم ہو گئی تھی. اس کی وجہ سے پولوشن دنیا میں بہت کم ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے بھی لوگوں کی صحت پر اچھا اثر پڑا. جو بیماریاں لوگوں کو عام طور پر ہوا کرتی تھیں وہ دیکھنے میں بہت کم آئیں. تو یہ ایک مثبت پہلو جو کووڈ کا ہمارے سامنے آئے ہیں ان میں سے ایک یہ تھا. رہی بات ویکسین کی، تو ویکسین کے بارے میں تو جیسا آپ نے کہا کہ بہت ساری کانسپریسی تھیوریز چل رہی ہیں، اور ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس بات پر یقین نہیں کرتے اور یہی کہتے ہیں کہ یہ سب مغرب والوں کا بنایا ہوا کھیل ہے. بھائی اگر مغرب والوں کا بنایا ہوا کھیل ہے تو وہ خود کیوں لگوا رہے ہیں؟ ان کے یہاں خود کیوں لگائی جا رہی ہیں؟ یہ چیز غور نہیں کرتے وہ، کہ سب سے پہلے اگر اس کا کوئی نقصان ہے ویکسین کا تو ان لوگوں کا ہے، مغرب کے ان لوگوں کا یا چائنا کے ان لوگوں کا جو ویکسین لگا رہے ہیں. اگر وہ بنا رہے ہیں تو لگوا بھی رہے ہیں. تو بہرحال لوگوں کے اپنے اپنے خیالات ہیں، کسی پر آپ پابندی تو لگا نہیں سکتے سوچنے پر، لیکن یہ کہ میرے خیال میں غلط ہے. اور اب تو یہاں پر تھرڈ بوسٹر کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. میری آج کال آ گئی ہے کہ آپ اگلے مہینے آ کر اپنی تیسری ڈوز لگوا لیجئے. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس کے بعد صورتحال مزید بہتر ہو جائے گی. بہرحال یہ کہ جو کچھ بھی ہو، احتیاط کا دامن کسی صورت ہاتھ نہ چھوڑیں، اور وہی ماسک لگاتے رہیں، لوگوں سے صرف فاصلہ جتنا ممکن ہو رکھ سکیں، اور ہاتھ اپنے دھوتے رہیں، صاف کرتے رہیں. وہ چیز اگر رہے گی تو انشاءاللہ آپ اس وبا سے خاصی حد تک محفوظ رہیں گے. بیگ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ شامل ہوئے ہیں اور اپنی جو بہت حافظ. اچھی سیر حاصل جو گفتگو ہے وہ ہم نے اس ٹاپک کے اوپر کی ہے. ناظرین، کیا کھویا کیا پایا، یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو شاید اس کا احاطہ جو ہے وہ مکمل طور پر نہیں کیا جا سکتا. کچھ نہ کچھ نکات، کچھ پہلو جو ہے وہ ہم نے اس کا تذکرہ کیا، مگر ایک بات بہت زیادہ ہمارے سامنے آئی اس پورے 2 سال کے عرصے میں، اور وہ دنیا کی حقیقت ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ فانی دنیا ہے، اور اس دنیا میں جو انسان آیا ہے وہ اس کو اپنی ذات کے اوپر، اپنے جان کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر بھی مکمل طور پر اختیار نہیں ہے، اور ہر انسان کو کس طریقے سے جانا ہے اس کو نہیں پتہ. چلتے چلتے ہنستے بستے پورے پورے خاندان جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اس دنیا سے اس وبا کی نتیجے میں گئے ہیں. تو اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا، ہمارے ساتھ اپنا اس سلسلے کو جاری رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.